الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع بصير يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. کیونکہ اب ہر چیز بدل رہی ہے تو درود شریف کا انداز بھی بدلے. بلند آواز سے پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث عالم زیر سایہ عربنی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاؤ جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک امت پہ لاکھوں سلام. اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے
سے کھاری کنویں شیرے جاں بنے زلال خلافت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس کو داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی دو میں ہاتھوں نال آپ لڑتے سن حضرت علی نے آخری بندہ جڑا ماریا نا آپ نے وہ نام سی سبا کہتے میری خاتم بڑی پیڑی گلا کرنا جب وہ سامنے آیا نا تو آپ نے فرمایا یا ابن مقطعۃ الوضوء فرمایا ختنہ کرنے والی دا پترا ہوئے سنی حضور کے سامنے آیا آپ نے ایک جملہ کر کے اسی جملہ میں آخری بندہ ہو ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں حالات نہیں جام بازی کا مانا حضور بندہ نچڑ لگتا ہائے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات کہتی ہے بلبل کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا ہمیں نہیں ہے یہ کہتی ہے بلبل باب جناب یہ رضا کی طرف کوئی ہند میں باس یہ جام بازی کا مانا ہی ہے میرا ٹائم سی میرا کام سی میں اس واسطے ختم نبوت واسطے نہیں آیا اور جی میرے ڈیڈے درد سی میں کہاں نہیں آیا جام بازیاں کا مانا بندے کو آندا ہوئے نا رات ایک ٹانگ کے کھڑ کے رقص کرے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے چپ کیا ہے قیامت والے دن کرتوت دوں کہ میں توجہ قیامت کرتوت سید کے علماء کے مشائخ کو ہٹ کے میں کرتا ہوں ہاں جی میں تو خطہ پاک رسول اللہ پڑھنا سیدنا میری گل نہیں تسی دی ہفتہ گریم دے مالک ہوئے میں گل تھوڑی کر رہا اپنی کرتوت تسی تے میں کیتے قیامت والے دن حضور رو بیٹھ ایک کدی تسی سوچی جدن ماں پیو بھی ویخ کے نس پہن گے یار یار ویخ کے نس پہن اج تو زبان نہیں سنبھال کے رکھ رہا تے ہاتھ بھی اج موقع ہے حضور کے بارے میں گل کر جب تیرے روڑ کی واری آئے گی تو پیش حق مجدہ شفاعت ہم تو آج ہم حضور کے واسطے ہاتھ نہیں چکی رہا تے دیکھنا چودھریاں میں پتہ پیسے خدا کا خوف کرو جب حضور کی گل آئے این انداز اپناؤ لوگ کہتے ہیں جھلے اچھو کے نہ آئے گا پیسے حضرت قبلہ پیشوا نے سنا کہ گاڑی وہاں جو ہے وہ کھڑی ہے تو آگے راستہ نہیں ہے 81 ہونا والے حضرت جائیں اور گاڑی کا بیٹھ کرے کیونکہ حضرت بیمار بھی ہے توجہ
وانا اول الناس خروجا الى بعث میرے ایک مولوی جی الحمدللہ کہ الناس تک قرآن کی ترکیب بھی نہ دی ہوئے انہیں اپنا انچ ٹیپ لے کے حضور دے تیرے در کا درباں ہے جبریل درباں ہے جبریل اعظم امام مصطفی ہر نبی و ولی ہے جس کے لیے عرش اعظم وہ سارے مقام کی گلی ہے کر کہوں یا حبیبی کسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور سما ہے مجھے سر دشت طیبہ کسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے اب تمنا ہے فرمائیے روز باشر کہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے شفاعت کرے حشر میں جو تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے قدرت نہیں یہ آدھی آلہ چلو حضور کے بارے کبھی زندگی تصور بھی نہیں کرنے میرے جائے مولوی نے جیسے 5 فٹ کی بدبو آ گئی انس بن مالک کو میں پوچھا تو 10 سال حضور کی خدمت کی تھی حضور نے پسینہ بھی آیا ہونا کی انداز سے مولوی تن سمجھ نہیں ما شمس کو مسکن تخت فی روایت انبرا کہاں ماطیبہ میں مارا کے رسول اللہ کیا پوچھتے ہو نہ میں نے کوئی عطر سونگا نہ کوئی کستوری سونگی نہ کوئی عنبر سونگا نہ کائنات کی کوئی اور خوشبو سونگی جو حضور کے پسینے سے بڑھ کر عنبر زمین عبیر ہوا مشک اور غبار ادنا سی شناخت تیری راہ گزر رہی ہے ساڑا کوئی مقصد نہیں بتایا تھے بیٹے ہمیں پیڑ پیدی ہوئے سیدہ دے دربار پہ آ کے مولویا میں اچھلتا سی اصل خطاب پہ حضرت تو ہونا ہے جناب جمال ملت میں تو تمہیں پتا ہے نا اللہ دی قسم میں سننے واسطے کوئی مقصد نہیں میں تو پرچی ہے واسطے تو بیٹھے ہوئے جی مولوی پرچی منگنا ہے میں منگنے سے کچھ بھی نہیں آیا کہ سیکٹر کو آیا میں قیامت والے دن تسی دس دے کہ ساڈے سامنے بھی یہ بھونکتا سی تمنا ہے فرمائیے کوئی مقصد اور کوئی نہیں حضور پتنی پرچی لگی نہیں پھر دیں کرو تیرے نام پہ جان اس تو بات پہ گل مک گئی ختم نبوت حملے تو بات کبھی تصور تو نہ کر سکتا خدا نے بندے چھپکلی دور بہ کے اگ نو پھوکا مارے وہ بھی جناب ہوتے کہاں خلیل و بنا حضور نہ ہوندے تے خلیل اللہ کے چوندے کیا بات جلن والی اگ نو چھپکلی خالی پھوک مارے کہ نبی دے بارے نیت بدنیت ہو جائے اللہ کی نسل کو سزا دے لے حضور دی ختم نبوت تے جن حملہ کیتا تسی کی سمجھدے تساں ساڈی گل مذاق سمجھ پھردے ہو ایسے کوئی اپنے جوش خطابت نہیں لگے ہوئے خدا دی قسم ایسے فیض آباد میں جانے عذاب آ جانا صالح علیہ السلام کی اونٹنی دی توہین ہوئی کہ عذاب آ گیا کہ امام الانبیاء کی ختم نبوت تے جب حملہ ہوا پھر ایک بندہ خنزیر کا اس واسطے نہیں بنے کہ میں عطائے عرب جلائے کرب یوز جب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب پہ تمہارے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو اور بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو ہے میں افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی کا پشامہ کا
نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، باہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اسی جناب سید جی چلتے نا خاک کے لیے ساڑھے نال افضل ہو تھی بس ساری گواہی دے دینا کیا میں بھی کتا جڑا ٹنگا نہ ہونے کے باوجود بونکتا کئی لوگ میں پیٹے درجی وہ پیسے اور چلیا اے جن سیدہ کو اسی بیٹھے اے نہ سیدہ کو بیٹھے اے نہ کول بیٹھے اے جڑی سید ہے نا اسی ہنے نے 21 کروڑ بنگیے تے جناب 21 کروڑ دی تے جتیاں پانے توجہ میں تے گل کرن لگا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھاں روپے لے کے جب امام حسن کو آئے نا سال بعد تے نظرانہ دین لگے تے دل وچ خیال آیا میں آخر ہند دا پتر لکھاں روپے کون دے گا اندر بیٹھے رہے اقبال کہنا پردوں میں چھپا ہو تو چشمے بینی اور زمانے کی طبیعت کا ذرا سمجھنا اندر بیٹھے رہے امام حسن تے حضرت امیر معاویہ گلا کرتے رہے جب روانہ کرنے لگے نا تے حضرت امام حسن کے غلام نے آپ کے مبارک نالین پاپوش مبارک اگے رکھے حضرت امام حسن نے حسن جب رکھے نا امام حسن کے سامنے کہ وہ لکھا روپے کٹ کے امام حسن اپنے غلام نو دیتے فرمایا یا امی انا ابن فاطمہ حسن پیسے دے کے اندر پترا میں جڑے خاندان دا نا ساڑی تے کوئی جتیاں سیڑھیاں کرے تے لکھا تے سنا سید جتیاں ساری قیمت بھی چنگی لگتی اسی جنہ کا کام کرتے ہیں نا جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے لگے بیٹھے کہ ہم تیری دیوار میں اعلیٰ حضرت کو معذرت نال ایک شعر تصرف کر کے اپنی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت کو یہ بھی کہتے ہیں جب قیامت والے دن کئی لوگوں کو جنت ایک مقام ملے گا نا تو وہ کہتے ہیں فقیر نے تو اتنا کام نہیں کیا تھا یہ کہاں سے مل گیا تو اعلیٰ حضرت فرمائیں بلندی ہے جنت میں اتنا عجب کس میں مجھے تو کبھی اچھی تھی مجھے بھی یہ مقام مل گیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بلندی ہے جنت میں اتنا عجب کس لیے دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس مجھے دیکھا بھیک ملی انہوں نے وجہ تو رہے گا مولوی خادم کی آمدنی پہ تعجب کس لیے روٹی کہاں سے کھاتا ہے مولوی خادم کی آمدنی پہ تعجب کس لیے دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس مجھے یہ ساری باتوں کا جواب ہے اس واسطے یہ تو پریشانی والی بات پوری دنیا میں جو میرے روٹی کہاں سے کھاتا پوری دنیا کا مسئلہ شاید یہ پیدا ہو گیا پوری دنیا کا بحران یہ ہے کہ مولوی خادم کو روٹی کون دیتا ہے میں کہا کون دیتا ہے دینے والا ہے سچا یہ سرکار کا در ہے در شاہ جو مانگ لیا اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے کہ باس نہ کر ہوش میں اور بھی کچھ مانگ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگ کر ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ
واسطے یہ پریشانی والی گلا کوئی نہیں کی روٹی کون دے جب بھیک دینے کو سرے کلر لگایا آئے تو لب میں دعا تھی میرے منتے کا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پچھا خود بھیک دے اور خود کہے میرے منتے کا بھلا اور واہ کیا جود و کرم ہے صاحب وفا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا لب واہ ہے آنکھیں بند ہے پھیلے چھوڑیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاس کر کے جس ہوتا دلوں کو دور ابد مسیح گلا کرنے والے کرو پیڑا ہو تو تھکیاں ہو درد ہو کوئی گل نہیں مولی خاطر کو روٹی کون دیتا ہے مولی خاطر تو لاہور میں رہتا ہے کچھ چھپے ہوئے تو نہیں نہ میں کسی کدی دورے تے گیا نہ میرے کوئی پیری مریدی والا سلسلہ ہے ہاں جی سید ہے تو کرنا میں تو کچھ بھی نہیں تو مولوی ہیں ویل چیئر تے بیٹھے لیکن اسلام جی رسول اللہ کوئی وفا ویل چیئر والا بھی کر بیٹھے نا تو پوری دنیا کے موضوع سخن بن جائے کیا وانا پلنا سے خروج نلا اے میرے آقا نے خود اپنی شانہ بیان کی جی صحابہ میلاد منایا میں کہا جلیا حضور اپنا خود میلاد منایا دوسرا یہ بھی کوئی پاس ہے 1400 سال جماعت کے ملا اٹھ کے میرے جائے ان پڑھ مولوی کرے کہ جی صحابہ میلاد منایا سن ذرا تواڈے نال گل نہیں کر رہا انہاں نال کر رہا جنہاں کو پریشانی ہوتی تانوں تو کوئی تواڈے تے چہرے چمک رہے وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا شفيعهم اذا عبسوا وانا مبشرهم اذا يئسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي اس طرح چاہتے ہو نا قیامت والے دن میرے آقا نے فرمایا ساری اس طرح کی چابیاں اس دن میرے ہاتھ میں آج ذلیلہ نال لگ کے تسی حضور کی ختم نبوت تے گل نہ کرتے اور حضور فرماتے ہیں جنت کی چابیاں بھی میرے ہاتھ سے چھوڑو قیامت والے دن میرے آقا پوچھ لیا تو تیرے دل وچ بھی کدی نہیں سی بغض پیدا ہویا جے میری ختم نبوت تے عمل تو پھر بیٹھ کے باسا کرتا سی دا باس نہ ہو سکتی مولی خادم نے تو گال کٹے تے اچھی گل ہو سکتی باس مباسے ہو سکتے جدو رسول اللہ دی بات آئے لو جی میں تے گل کر لگا اے تواڈے جڑے شکار کتے کرتے انہاں چ گجرات وچ انہاں دا کی کہندے ہن شکاری کتا روی ان بعد عمر يوم تنصر فحضر جماعة من كبار النصارى والمغل فجاء واحد منهم ينتكس النبي وهناك قلب سيد مردود فلما اكثر من ذلك وصب عليه القلب فخشفه فخلصوا منه فقال بعض من حضر هذا بكلامك في محمد قال كلا هذا القلب عزيز النصراني يشير بيدي فظنني يريد ان نضربه ثم عاد الى ما كان فيه فأطال فوصف القلب مرة أخرى فقبض على زرقمتي فقلع فأسلم بسبب ذلك نحو 40,000 من المغل مولی خادم نے انسان ہے جب تک کتے بھی چپ نہ کتے جتنے بھی غیرت نہ ہوئے تو بندہ کبھی میں مسلمان کبھی جی میں بھی عاشق رسول اللہ امام کہنے لگے امام ابن حجر اسقلانی آپ نے فرمایا کہ جناب مغلوں نے اعلان کیتا سی عیسائی ہونا ہے انہوں نے عیسائیوں کے پوپ آ گئے پادر آ گئے پادری آ گئے انہوں نے سارے مغل آ گئے انہوں نے جرنیل آ گئے انہوں نے پوری برادری آ گئی جہاں بھی مغل سر سے اتنے چڑھے سٹے ہوئے تھے انہوں نے پادری پوپ کے سر سے رنگ لاگ جا کوئی تو عیسائی ہو گیا جا ایک پادری کو جوش آیا انہوں نے کہا لو جی حضور کی تشریف آوری تو بعد ساڑا مذہب پھر بد رہا انہوں نے کہا جنا اتنے ممتاز قادری نہ علم الدین نہ داتا علی اجمیری نہ قبلہ پیر سید منظور حسین شاہ صاحب نہ سلطان الہند نہ مجدد الفسانی نہ اعلی حضرت بریلوی نہ پیر میر علی شاہ نہ قاضی تنویر قادری نہ حافظ ادیب نہ حافظ عاشق کوئی بھی کوئی نہیں اج حضور کے خلاف گل کرو اج کنے کہنا ہے پادری نے پتہ نہیں سی ورفانا اللہ کا ذکر اسی حضور فیض آباد میں جاتے تو پیرا نہیں سی ہونا اور کوئی چلا جانا سی پیرا تو ہونا ہی ہونا سی لکھے ہوئے سی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے
پچھتاوا تو ساری کا نسلیں بھی نچن گیا اس تو سب نہیں سمجھا فرنٹ گرفتاری کرنا والی خاطر پیچھے ہٹ جائے گا. میں نے کسی نے آپ تقریروں پر جا رہے ہیں؟ میں کہ جی جا رہا ہوں. آپ کے ورنٹ نہیں ہوئے؟ میں کہا ورنٹ نہیں، ورنٹ پھانسی تھا جس دن حکم ہے اس دن بھی لبیک کہہ دے یہ کسی اور کو ڈراؤ جا کے چوں نہ اتنی گل تو جناب اور یہ مقبول کو بھی سمجھ آئی انہیں بھی کیا چوں نہ تھی مطلب ہوا میں نہیں لینا اور یہ مقبول جان سمجھ آ جائے اور یہ مقبول جان جیسے شعر نہیں آتی کیا ایڈی انہیں گفتگو کی تھی حد معلوم دی تھی میں نے کیا مولوی خادم کے خلاف یہ باتیں نہیں ہو رہی اصل میں ناموس رسالت انہوں سمجھ آ گئی اندر کی گل ہے پورے عالم کفر میں کی خوش کرنا چاہتے ہو تھی کہ جڑا رسول اللہ کی عزت پر پہرا دیتا ہے ختم نبوت پر وہ ڈکیت بھی ہوتا ہے اور دہشت گرد بھی ہوتا ہے. تم یہ دنیا کو کہلوانا چاہتے ہو؟ ایسے نہیں ہوگا. ہاں ہم اس سب میں شامل کھڑے ہیں جس میں پھر میرے لیے اعلیٰ حضرت بریلوی جڑی چومکھی لڑائی لڑی ناموس رسالت ہے وہ سب پہ کھڑے ہیں. ہمیں کوئی چور کہے ڈکیت کہے بدعنوان کہے یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم ہم سوئے حشر چلیں گے شاید اور قافلہ ہوتا رہا قافلہ سالار کے ساتھ اے مذہب ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین در ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ. ایسی باتیں نہ کرو. ہم گناہگار ضرور ہیں غدار نہیں ہیں. باتیں ایسی نہ کرو جس سے کفر خوش ہو جائے دوبارہ. کفر تو گرا ہے. ٹرمپ آئیں گے تھوڑے پیسے پہ بندہ واپس کہتا ساڑھے پیسے واپس ہو. پہلی بار ٹرمپ کہاں سے واپس مانگے فیض آباد دھرنے تو بعد اور ٹرمپ نے کیا پلیتو تو ایڈے ڈالر دیتے سن بھائی ایک دین کڈو تو فیض آباد کے مولوی کو ٹینڈ کر کے آ گیا. راجا زبر الحق کہنا مولویاں دا بیٹھنا بھی صحیح استعفا لینا بھی صحیح تے انہاں دا معاہدہ بھی صحیح. اے راجا زبر الحق آخر کمرہ ٹنگا سو سمجھ سکتی شکر ہے بڑھاپے کی تو گل سمجھ شکر راجا آپ تو بڑی بڑی گل کی تھی. ہاں جی تو شکر ہے بڑھاپے چلے تو سمجھ آ گئی نہیں تو کئی بڑھے بھی نہیں سمجھ آتی. پہ ہوکا پی کے کہنے مولوی بڑا غلط کیا میں کہ تو ہوکا پی بوٹے بہ کے نا بھی ہوکا ٹوری ہوکا پینے والے کو کی پتا کھوتا کی جانے گول گند کی پھر وہ باتیں کرتے خادم حسین رضوی اتنے مرے یا لاہور مرے حضور کی بات کر بس کر یہ کفارہ ہونا چاہیے. پھر وہی گل کر میں کہنا نارے مالکاں دے ہوندے کتےاں دے نہیں ہوندے. حضور کھوتے نے جدوں پایا نا تیل یہ سانو کہنے کی مطلب ہے تسی اس فیض آباد کی کیتا ہے. میں کہ کھوتے نو پایا نا تیل تو کھوتا اٹھ کے کان چھڈے انہیں کہا کی ہوا دیکھو جی میرے کان پٹے. میں کہتا تیرا پیٹ کا درد ٹھیک کیتا کہتا کان پٹے. کھوتا اٹھ کے شکوے کیا کرے دیکھو جی میرے کان پٹے. اور میں کہا تیرے کان تاں پٹے بھائی تیرا ڈیڈی درد پہ سی وہ تیل کپڑا سے اندر لٹا کے تمہیں پتا کھوتے تے پیٹے درد ہوئے تے زمیندار جاڑ دیں تاری میرے دا تیل کے نال پانی ملا کے نڑے پا کے انہوں لٹا کے تو منہ میں نڑا پانے اتو جناب جمع دے آ کے نا جمع دے پا کے تے اتنے ڈنڈا مار دے ہاں جی ہزم ہوا کے نہیں ہوا ہزم ہوا جنہوں یہ گلاں کا سمجھ کوئی نہیں ہے ساڑھے رات جی کیوں فیض آباد گئے تھے کیوں کہتے حضور کی ناموس کے لیے کہہ لو اس واسطے اے کدی بھی پریشانی نہیں ہے. تھوڑا اسی دو نمبریاں نہیں کر رہے اے جو سید جڑے بیٹھے چلو بول خادم تو دو نمبری ہے نا سیدہ میں نے کٹ کے رکھ دینا سی سارے. ہاں سید جڑے نے فخر کر دیں میرے ہوتے. ہاں جی سید فخر کر دیں کیونکہ میں پہرے دار جنہاں دے گھر پہرا بندہ صحیح دے تے مالک انعام تو دے دے. ہاں جی کتا وہ تو نہیں نہ رکھا جاتا جو اوکھا ویلا آئے تو چڈے پچھڑی پا کے اندر بڑھ جائے. کتا وہ ہوتا جو اوکھا ویلا آئے پھر باہر جا کے بیٹھ توجہ
داخل کرو سارے نوروں نلا نور نعرے ایک چل دے رہا لو ایندی سیاسی نعرہ ہے میں کہا پتر باویں سیاسی یہ ثواب ضرور لگنا اور کوئی نہیں آئی تو کہنے کی ہے میں سیاسی نعرہ ہے اور میں کہا باویں سیاسی ہے لیکن نام جیسی رسول اللہ کا لے رہے گل بس مکان لگا تھوڑے نال نمی گل تو کرنی کوئی ہوں یہاں کی تقریر ہے تو ہوں اجے تو تصا نشا لینا ہے میں اجے بنا رہا راہ مار ہاں جی لو جی اے گیلانی سید حسنی حسینی سید ہوں سنو حدیث پہلی حدیث مولا کائنات کو مولا کائنات فرمانے رسول اللہ کا رخ انور ایسے تھا مولا کائنات فرماتے حضور کے ابرو ایسے تھے مولا کائنات فرماتے رسول اللہ کی مبارک ماں کیسی تھی مولا کائنات فرماتے ہیں رسول اللہ کی مبارک زلفیں ایسی تھی جب رسول اللہ کنگھی استعمال نہ کرتے تو اس وقت زلفوں کی کیا کیفیت ہوتی اور جب کنگھی استعمال فرماتے تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی یہی گل امام حسن نے بھی کی تھی کہ جب میرے نانا جان چلتے تھے تو اس کا انداز کیا جب میرے نانا جان ایک طرف دیکھتے تھے تو وہ کیا انداز ہوتا تھا میرے نانا جان کے مبارک کاندھے کیسے تھے میرے نانا جان کی مبارک کلائیاں کیسی تھیں ہتھیلیاں مبارک کیسی تھیں پھر انگلیاں مبارک کیسی تھیں میرے نانا جان جب مسکراتے تھے تو وہ انداز کیا ہوتا جب چلتے تھے تو کانما ینحط من سبب زمین سیمنٹ کے جنگی آدمی سے حضور ایتھے پاؤں میں حدیثہ ترائے پڑھن لگا اس تو بعد میری گفتگو ختم جی وہ لمبا ہو جانا ہے میں اچھا جی الدرر الکاملہ فی اعیان المیان السامنہ وہ امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا ماضی پتہ لگ اے کتاب بنا چودیاں گلاں جڑیاں 8 ہجری چوریاں یہ مطلب اس نام کا بھی مطلب ہے چودیاں گلاں جڑیاں 8 ہجری میں یہ وہ نقل کی چودیاں گلاں شکاری کتے کی بھی گل چوندی انہاں کیا جناب وہ میرے سے مغل آ گئے سٹیج لگ گیا ایک عیسائی سٹیج سے کھڑا ہے جب ساری دنیا ہزاروں کے بندے عیسائی ہو رہے تھے انہیں دل جوش آیا تھا جال واحد منهم ينتقص النبی ایک پادری اٹھے انہیں حضور کے خلاف گل کر دی امام کہتے ہیں ہونا کا قلب سید مربوط ہو شکار اس سٹیج کے قریب ایک شکاری کتا بدے ہوئے سے شکر ہے نہیں فرمایا قلب نقول ہلکا کتا بدے لوگ کہنا سی وہ جی ہلکا دھار کے بھی غب کر کے پائے جانا ایک کیڑی کمال ہوا واہ واہ امام نے بھی نہیں لکھا بوڑھی کتا بدے ہوئے سے شکاری کتا تو لڑتا ہی نہیں نا یہ تو باقی گل ہے شکاری کتا نہیں کٹتا ٹھنڈا بچوں بھی نکل جائے نہیں لڑتا امام کہتے ہیں شکاری کتا بدے ہوئے سے اور پادری حضور کے خلاف گفتگو شروع کی تھی کتا ان سکا کھڑا ہوا فتویٰ پوچھڑ نہیں گیا بھائی گستاخی ہوئی ہے اقبال کہنا عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود لے نشان راز عقل ہزار ہیلا مکر اقبال کہتا ہے حضور کا پتہ پوچھنا عقل پڑھو نہیں پوچھنا گھروں بھی نہیں نکل دے گی حالات یا عشق کمال یک فندار اقبال کہتا ہے جب حضور کا پتہ پوچھنا عشق پڑھو پوچھنا میں کہ اقبال کیوں کہنے لگا یہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے محبوب کی عظمت اور شان کی مومن عشق مومن عشق رانا ممکن ماں ممکن اقبال کہنا جتھے عشق اتھے مومن جتھے مومن اتھے عشق دنیا جنوں ناممکن سمجھے نہیں ہو سکتا کہ 12,000 شہر پہ ہون تے مولی کھاتے منہ تے کپڑا بھی نہ کرے تے انہوں شہر کا دھواں بھی نہ لگے ہو نہیں سکتا اقبال کہنا دنیا جنوں ناممکن سمجھے عشق کر کے دکھاندا ہے نہیں ہو سکتا کہ نہیں عقل صفاق استو صفاق تر جی عقل ظلم دے اتر آوے 20,000 فرساں آ جان شہد آ جان ناکہ بندیاں ہو جان اقبال کہنا عقل صفاق استو صفاق تر جی عقل ظلم دے اتر آوے تو عشق سر تھلے نہیں کرتا عشق بڑا دلیر ہو کے دے سامنے آتا اس واسطے گل قیامت تک کسی نے سمجھ نہیں آنی فیض آباد ہویا کسی یہاں واسطے سیدہ واسطے تے اور عجیب گل ہے ایک بندے نے میں نے کیا کہ تہاڈے کنٹینر دے اوتے او دور 11 والے پیراں دا تخت لگے ہوئے
رہ میں چھاٹ دیتا ہونا سر آپ نے فرمایا میرا مرید مشرقی جو ہوئے تھے میں ننگا نہیں ہوں ننگے نہیں ہوئے ننگے وہی ہوئے جڑے کہتے ہیں ان کو دہشت گرد ہو گئے 12 شاید تھی سٹے دہشت گرد سی نوجوان خادر فخر ہے سانو بولے خادر پورا دھواں اندر لیا پورا 12 سال اندر میرے نہ میری اکھ کمزور ہوئی نہ میرے گردے میں ایک دن گردے نے گڑبڑ کی تھی میں ہاتھ رکھ کے گیا میں کہ بندے نے پتر پڑ سیدھے سیدھے ڈاکٹر کہنا کہ فلاں ٹیسٹ کراؤ فلاں ٹیسٹ کراؤ فلاں ٹیسٹ میں ٹیسٹ کرنا ٹائم ہی کوئی ہوں ٹیسٹ کرانا اسپتال لگے گا لوگ اگے لو جی بھانے بنا کے لمبا پہ اے باقی کوئی پیسے لے کے آیا میں اپنے گردے کو کیا میں کہ سیدھے ہو جاؤ تھی تو میں ذلیل کرا دیں میں ہوں اسپتال داخل ہے تو لوگ کہنا بالکل ہو نہ ہو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے اتنے دن بھی مار رہی ہے ہوں کے جو ہے میں واقعی آج رکھ کے نا جی گردے میں ہاتھ ڈاکٹر میں کیا ہے ٹیسٹ کراؤ اے ٹیسٹ کراؤ میں گردے میں کہنا کہ تھی سیدھے ہو جاؤ صحابہ تو شیران گل کر سکتے ہیں نا یا سمندر نہ دے ہوئے اسی محمد عربی دے میں گردے نال گل کر رہی میں گردے میں کیا تھی سیدھے ہو جاؤ میں کنگا تو پہلے کوئی نہیں میں تو نہیں دے دینا ہے تو میں ڈر سے لگ جانا ہے تو سیدھے ہو جاؤ تجھے ٹھیک ہونا ہے کہ نہیں ہونا میں حضور تک کام کر رہا ہوں دوسرے دن جناب سارے گردے دن پہلے نال بھی تیز کام میں کی ہونا ہے پھر ڈینس والے نہیں بندے ہوتے ہونا ایسے جا جا مارنے آخر ایک دن جناب کیوں جی ایویں مر جانا کسی اعلان ہو جانا بولے خاتم مر گیا تو تجھے کہنا وہ بڑا افسوس ہوا تو مر تو انج بھی جانا چج نال نہ مریے لو جی امام کہتے ہیں وہ کتا کھڑا ہو گیا سیدھا انہوں پتہ لگ گیا لیکن انہوں پتہ نہیں لگیا واہ کتے تینوں پتہ لگ گیا گستاخی ہو گئی اسمبلی ممبر کو سمجھنا ہے کہ بہت کتا کہنا بھی میری زبان کم دی امام کہتے ہیں سیدھا کھڑا ہو گیا فلما اکثر من ذالک تو حضور کے خلاف نے گل لمبی کی تھی وصب علیہ القلب امام نے لکھا سونے کی زنجیر نہ پتے ہوئے ایسی سونے کی زنجیر نہ کتنا قیمتی کتا ہونا ہے سونے کی زنجیر نہ پتے جب انہیں حضور کے خلاف گل کی تھی وصب علیہ القلب کتا اچھڑیا انہیں زنجیر این چھٹی میں کہا کتیا تینوں سونے کا خیال نہیں سی آیا اتنے اسمبلی ممبران اسمبلی کا خیال آیا تو حکومت کا خیال نہ کیا بات تینوں نہیں سی پتا دوبارہ سونا لبڑا کہ نہیں لبڑا اتنے تو کنسن دوبارہ سیٹ پتہ نہیں لبڑی کہ نہیں لبڑی ایسی ختم نبوت کو تو چھوڑ سکتے ہیں سیٹ کو تو نہیں چھوڑ سکتے واہ لکھا سلام کتے تیرے قیامت والے دن کتا بھی آ گیا کہے گا حضور نے گڑے والا سونا نہیں ویکھیا ہے نہ کلمہ پڑھ کے سیٹاں ویکھیاں گل بڑی حساس ہے اپنے اندر یہ نہ سمجھنا سی کوئی تھوڑا میں تو ویسے بھی منگن کا قائل کوئی نہیں ووٹ منگنا میں تو تمہیں آرڈر کر رہا ہوں کہ پرچی حضور تے دین ہو جاؤ آرڈر کر رہا ہوں آج قیامت والے دن گھوڑے دی لد توڑ پڑنی نا جڑا گھوڑا اسلام واسطے جڑا گھوڑا اسلام واسطے رکھا وہ پیشاب بھی ترنا ہے قیامت والے دن مومن دے حق وچ تے کیا تھوڑی پرچی نہیں ترنی پیشاب گھوڑے کا ترنا ہے جی پرچی حضور کی ختم نبوت واسطے گئی تو وزن کتنا پڑنا اسی انہوں گال نہیں کٹنی نہ انہوں نے لعنت بھیجنی بس پرچی حضور کے دین کو اینڈ دے پاکستانی کہ انہوں کا 2018 سارے کا صفایا ہو جائے اعلان ہو جائے گناہگار ضرور پترو غدار نہیں تینا سیدہ نو پرچی جاؤ سید پیغام چاہا ہاں اسی ویسے تو نال ایویں سوئے قطار میں کچھ ناکا اسی تو ایویں اٹھنی بغیر ناکے دا نکیل تو تنی ہوئی بھئی چلو جی اسی بھی لینے لگیا کام سیدہ دا تسی میدان چاہو اسی تہاڈے نال کھڑے ساڈی ڈیوٹی مسیتی ہے تے تسی رات جڑا تہاڈی مسجد دی جھاڑو دیندے رہو ایسا بھی یا بادشاہی مسجد دا جھاڑو لا دینا میں پورے دن دی ڈیوٹی دی دینی ہاں تے میں ویل چیئر نال جھاڑو دیندے رہو اور کی کر رہے ہیں تسی کی سمجھو اسی سمجھنے واسطے لگ رہے ہیں نا یہ گلا نہیں تو کوئی غلط فہمیاں پائی جا رہی ہیں اسی صرف حضور کی عزت واسطے آ رہے ہیں اور اسی انہوں جواب دینا ہے ٹرمپ کو بھی جواب دینا ہے مودی نے بھی جواب دینا ہے ختم نبوت کے سارے غداروں کو جواب دینا ہے کہ بس بھائی بار 70 سال اٹا واسطے پرچی دیتی گلیاں واسطے دیتی بجلی واسطے دیتی ایک پرچی محمد عربی کی ناموس اور ختم نبوت
کتا انہیں جمپ لایا سونے کا زنجیر توڑیا سٹیج پہ جا چڑھیا جڑا پادری گل کر رہے سی نا فخشا ماہو انہیں انہوں چنڈ ماری کہنے لگا ہوش کرو یہ ڈیوٹی ہے میری لو جی ایتھے صدر تو لے کے چپڑاسی تک سارے مسلمان تے ممتاز قادری تختہ دار صدر تو لے کے سارے تھلے تک کلمہ حضور کا پڑھ دیں تے 12,000 شیل انہوں نے سٹ دیتے جڑے ختم نبوت واسطے بیٹھے تھے تے جتھے ایک بھی مسلمان کوئی نہیں سی اس کتے نو کتنی کوٹ پئی ہوئی میرے بزرگ فرماندے سن جدو تو یہ واقعہ بیان کرے نا تے پڑھیا ضرور کر جدو کتے نو کٹ رہے سن نا تے کتا زبان حال نالو کہہ رہے سی مارو مارو مار مکاؤ تے میرا عشق نشے وچ آیا کیا بات ہے 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 کتے نو نہ کٹیا چنگا تے فخلصو منو انہاں کٹ کٹ کے نا ہن تک کیوڑے دا رسا بھی انہاں پایا ہونا ہاں جی وہ ٹنگا بھی بند دیتی ہونے نے بھائی یہ کتا تو بڑا خطرناک ہے یہ تو پی جانا مذہبی لوگوں نے بھی پی جانا یہ معزز لوگوں نے بھی پی جانا انہیں دوبارہ بند دیتا فقال بعض من حضر هذا بکلامک فی محمد واہ واہ بجائے اس کے کہ ساڑھے نال کھڑے ہوتے کہ جناب تسی لاہور چند کے فیض آباد کیوں آئے ہو اور کنٹینر کیوں ستے رہے ہو منڈی اور مری دی ٹھنڈی ہوا کیوں کھاتی حضرت بھی نے دھوتی بن کے اتنے تشریف لیا جناب میں کوئی نہ سردی نہیں لگتی مجمع میں آ کے بہ گیا کر سبحان اللہ حاضری نے جو بندے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا یار کتا تین کام نہیں لڑیا تو حضور کے خلاف گل کی تھی وہ کہنے لگا کلا بل حاضر قلب عزیز النفرانی یشیر بیدی فظننی اريد ان اضربه وہ کہنے لگا نہیں اس کتے کو کیا پتا تھا یہ تو کتا ہے میں نے کہا میں لڑیا کیوں ہے میں نے کہا یہ تھا عزیز النفس بڑا غیرت والا میں تقریر کر رہی سی کہ تقریر کرتے میرا اشارہ اس کتے کی طرف ہو گیا تے میرا اشارہ نہ برداشت کر سکیا تے سونے کا زنجیر توڑ کے میں نے بیٹھ گیا ثم عاد الى ما كان فيه امام کہنے وہ پادری پھر سٹیج پہ چڑھا دوبارہ حضور کے خلاف گل کی تھی فاطال اور گل سے لمبی کی تھی فوسب القلب مرة اخرى انہیں دوبارہ پیروں کی رسیاں تے گڑے کی رسیاں پھر ساری توڑ دیا اور جا کے پھر سٹیج پہ چڑھا انہوں نے چڑھ نہیں ماری فقبض على زردمته انہیں اپنی گردن نپی اور موقع دے آٹھ تو پہلے فقلا اس کو سر تن سے اس کتے نے اس کام کا فائدہ کتنا ہویا ممتاز قادری نے اس عمل نال پوری دنیا کے ناموس رسالت کا مسئلہ اجاگر ہویا ساڈے فائدہ بات بہن نال بچے جڑے پیدا ہو رہے ہیں نا باویں انہاں دی اجے زبان نہیں ہونا کھلی تاویں اینے کہتے ہیں پانچ دارے چارپائی تھی بھی لیٹے ہونا نا تو ساری گڈی باہر لے کے تاج تارے ختم نبوت تو اپنی ماما نو ویکھ کے نا اینج ہاتھ اٹھا کر رہے ماں اے جی گھر باہر ہو گئی میں بھی یہ کہنا تو جو یہ فائدہ کی ہویا امام کہتے ہیں آئے سنو سارے عیسائی ہو جب ویکھیا نا کتے نے حضور کی عزت سے پیرا دیتا اسلم بسبب ذلک ناب اور بین الف 40,000 تاتاری مجمع میں اٹھ کے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا سبحان جی یہ تو ہے شکاری کتا اور ہلکے کتے کی گل سن واہ کتے ہو واہ تو سمجھ آ گئی ہلکا کتا تو اتنے پچھا اتنے کی کہنے جڑا ہلکا ہو ہلکا ہی کہنے ہلکا صحیح میں کہہ رہا ہوں ہلکا کتا لو جی ہلکا کتے کی اور گل سن امام شامی کے کیا کتا ہلکا ہو گیا قریب تو ایک کافر گزریا ذمہ جب مسلمانوں کے ملک کی پناہ لے کے رہے قریب تو گزریا کتا ہلکا سی کتے جی بھی پی جاتے تو ایسی گل جب میری گڈی کے پی گئے پکی گل منڈے کو پوچھو میں اپنے گھر کے بل اتریا تو جناب ایک چٹا کتا میری گڈی کو کدی دایاں اچھل اچھل کے پوے کدی بائیں پوے میں تقریر اصل پتری جیلم کی تھی کتے تو میں گستاخ رسول نے کتا کہہ رہا جب میں سویر کی نماز کے ٹائم اپنے گھر وال بڑھیا نا نویں کوٹ تو کتا جناب ایک سفید تے گڈی میری اچھل اچھل کے پوے میں ڈرائیور نے کہا ٹائر تھلے دے یہ کی ہوا وہ کہنا ٹائر تھلے نہیں آتا ہے اچھل اچھل کے وہ چلے جاتا پھر اگے جا کے پھر میری گڈی میں پی گئی میں مسجد آ کے بریک لائی تو میں منڈے نے کہا کتا آ کے میری گڈی اگے بہ گیا میں کہ منڈے کو گل خطرناک ہے کتا آج لڑے بغیر نہیں جانا پھر میں کہ کوئی غلطی ہو گئی کتا تا میری گڈی رو پیا
نہیں پھر میں یاد آیا تو میں پھر دروازہ کھول کے نہ اپنی ٹنگا باہر کڑیاں کتا سامنے بیٹھا سی میں کہا یار غلطی ہو گئی آئندہ نہیں ہوئے گی کتا اٹھ کے چل گیا کتا میری گڈی نو تاں پہ سی انہیں کہا تم گستاخ رسول نو ساڑھے نال تشریف دیتی اسی کیا صاحب کا تم نے بھونکے سارے منڈے میرے چوچی چیچے گواہ سارے وہ میں جب انہوں نے کیا نا غلطی ہو گئی بالکل سر ڈال کے نہ آستے آستے چل کے گڈی گلی مڑ گئی میں نے کہا بس میں تنگے ہی دسنا سی آئندہ احتیاط کری تو میرے نال واقع ہوا اس واسطے حضور کی شان کو ہر چیز جانتی ہے. لو جی جھلے کتے کا واقعہ سنے امام کہتے ہیں کتا پیچھے لگ پہ جلا وہ زمین اگے آ گئے وہ جلا کتا پیچھے پیچھے فضاخل المہرا تھوڑے کو کہڑی نہر گزرتی ہے ساروں کی نہر جو جا چھاڑ ماری کافی دیر انہیں ڈبکی لائی رکھی انہیں کہا کتا جلا چلا گیا ہونا امام کہتے ہیں جب تمہیں سر بال کٹیا یم تزلو دیکھا تو کتا انتظار کر رہا ہے ہوں کافر کی کہنے لگا فقال ذمیو وہ ذمی سر بال کٹ کے جلے کتے کو کہتا ہے یا کذبو انہیں کہا کتیا جے تو میں ایویں نہ چھڑتا انی فی ذمت محمد میں رسول اللہ کی پناہ لینا ہوں نہیں امام کہتے ہیں فول القلب یادو شاہ جمشی کا مانا مٹک مٹک کے چلنا ادا یادو اکبر کا مانا انے واہ دوڑنا امام کہتے ہیں کتا مڑیا تے انے واہ پیچھے دسیا انہیں کہا جھلا ضرور جنہ کا نام تو لیا میں بھی انہوں نے جانا سمجھ آئی گل میری عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالیٰ علیہ وسلم بالطویل الممدد ولا بالقصير المتردد وكان رفعة من القوم ولم يكن بالجاد القتد ولا بالصبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب ادعج العينين آدب الاشفار جليل المشاشب القتد اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كان ما ينحط من سبب غير التفت معه بين الكتفين خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجمد الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريقة وأكرمهم عشيرة والله بداهة هابا ومن خالته معرفة أحبا يقول نايته لم نر قبله ولا بعده مثله. یہ تو مولا علی ہونے امام حسن بھی بڑھ عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم أشتهي أن يصفني منها أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجه الجلال والقمر ليلة البدر أطول من المرفوع وأكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن فرقت عقيدة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ وفره أظهر الله الواسع الجميل أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب أطنى اليمين له نور يحسبه من لم يتعمل وشم كسر اللحية صال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنق أجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك صباح البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين لحم القراديس عنبر المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عالي الصديين والبطن مما سوى ذلك عشر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزرعين رحم الله شسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف
خمسان اللخمسين مسيح القدمين ينبو أمر الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكيفا ويمشي هورا ذري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظر إلى الأرض أكثر من نظر إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة پہلے تو دو چار الفاظ ہوئی امام حسن فرمانے میں امام حسین کو حدیث چھپائی رکھی میں تو کوئی موقع آئے گا میں پوچھا گا لالا جی یہ جان گئے ہو کہنے میں جب بیان کی تھی تو میں حیران ہو گیا امام حسین کا میرے تو پہلے سب کچھ پوچھ چکے سن اپنے یہ بلکہ امام حسن امام حسین کو روایت کیا بڑے چھوٹے کو روایت یہ روایت بھی لاؤ جی میں اس اسلام کی عقل حضور پورا نظام مصطفیٰ میری حدیث پڑھنے لگا پورا رسول اللہ کا نظام این جی اوز کی آج لوگ گلا کرتے ہیں امام حسین فرماتے ہیں میرے نانا جان سب تو زیادہ ہوتے ہیں پسند کرتے ہیں جڑا امت کا بہت چاہتا یہ آج این جی او سارا کچھ ہے ساڈا سی تے اسی جناب دو مشیناں دے کے کہتے ہیں بے وقوف مشین دی جا رہی یہ تو صحیح گل روزانہ پتہ نہیں لنگر کتنے لوگ کھا گئے کیا جی ہاں جی یہ تو گل ہی کوئی نہیں جی تھی اسی تو خزانے کے بوجھ کوئی نہیں اصل ملک نہیں لٹیا ہاں جنا لٹیا انہوں کو پوچھو ہاں مولی خادم تو جناب ہوں بھی اچار نہ روٹی کھا لیتا ہونی میں مرچا کٹ کے حضور ہونی میں روٹی کھا میں نے کوئی نہیں سارا پکیا میں مرچا کٹ کے سارے روٹیاں ایک روٹی دے مرچا دے نال جناب ساویاں مرچا کھا کے سبحان اللہ پوری پوری رات سفر کرتا نہ تھکاوٹ نہ بلڈ پریشر نہ جناب چوکے ایسے تھا تو چوکے ایسے تھا تو چوکے ایسے تھا کدی بھی چوکے نہ چھوٹی کر بالکل ہاں 24 گھنٹے میں چل سکتا ہوں ایک روٹی کھا میں 48 گھنٹے بغیر پانی پی تو چل سکتا پھر بھی کچھ نہیں گل میں ہو رہا ہے عن الحسن ابتداء بتوسط رہی عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن ابي هالة وكان مصافا عن كلية رسول الله صلى الله عليه وسلم ناشد يوسف لي بن تعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلال وجه دلال والقمر ليلة البدر قال الحسن فكتمت الحسين زمانا ثم حدثت ووجدت قد سبقني إليه فسأله عما سألت ووجدت قد سأل أباه عن مدخلي ومخرجي وشكلي فلم يدع منه شيئا قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا أبى إلى منزلي جزى دخوله 3 أجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لآله وجزءا لنفسه ثم جزى جزء بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخل عنهم شيئا وكان من سيرته في جزء الأمة صار آل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضل في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغل فيما يصلحهم الأمة من مسألة عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون ربادا ولا يفترقون إلا عن زواج ويخرجون أدلة يعني على الخير قال فسألت عن مخرجي كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعني ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر
الناس ويختلس منهم من غير أن يطغي على أحد منهم بشرا وخلقا ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقبيه ويقبح القبيح ويوهيه معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يدخل مخافة أن يغفل ويمر لكل حال عنده وتعدل لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده وعمهم نصيحا وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مباساة ومبادرة قال فسألت عن مجلسه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس فيعقل بذلك يؤتي كل جلساء بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه لو فاوضه في حاجة سافره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة فلم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس قصده وخلقه فصار لهم أبا فصاروا عنده في الحق سواء مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تبر فيه الحرم ولا تنسى فقطاته متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متوازين يفكرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويبصرون ذا الحاجة ويحفظون الغلام. سبحان الله. لبيك يا رسول الله لبيك لبيك يا رسول الله لبيك لبيك يا رسول اللہ. میں گزارش کروں گا انہی الفاظ پہ